السلام علیکم ناظرین، ماشاءاللہ آپ ٹھیک ہیں، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ دیکھیں آج جو ویڈیو خود میں نے موضوع لیا ہے، شاہ صاحب نے نہیں دیا، شاہ صاحب تو اور موضوع دے رہے تھے، کریں گے انشاءاللہ اس پر بات۔ سب سے یہ پہلے میں خود یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ غلط فہمی ایک بہت زیادہ پنسار والوں نے ڈالی ہے کہ گندک آملہ سار کے بارے میں، کہ جیسے ہی ہمارا جو 4 ملین ہے جس دوائی میں گندک آملہ سار ڈالتے ہیں وہ عضلاتی سوزش والا نسخہ ہے، 4 ملین راشے والا نسخہ ہے، تو اس کے اندر جیسے پنسار والوں کے پاس جاتا ہے کس نے آپ کو لکھ کر دیا ہے، اس سے بندہ ہی مرے گا، یہ تو زہر ہے۔ دیکھو اللہ آپ کو خوش رکھے، ان پنسار والوں کو بھی اللہ خوش رکھے۔ صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ تقریباً 60 سال کی عمر میں یا 55 سال کی عمر میں ایوب خان کے دور میں فوت ہو گئے، تو وہ بھی دیکھو ایک ایسے سائنس تھے، طبی سائنسدان تھے، اپنی زندگی میں پوری زندگی اسی طرح گندک آملہ سار لوگوں کو کھلاتے رہے۔ ان کی یعنی یہ فارمیکوپیا کا نسخہ ہے، اور اس دور سے آج تک جتنے ہمارے حکماء ہیں پورے پاکستان میں ہزاروں کی تعداد میں یہ حکیم جو طب صابر کے لوگ ہیں یہ چلا رہے ہیں، آج تک اس نے نقصان نہیں کیا۔ دیکھو گندک آملہ سار کا معنی ہے صاف کی ہوئی گندک، کھانے والی گندک، کھانے لائق گندک، یہ اس کا معنی بنتا ہے۔ پہلے سے صاف ہوتی ہے کہ پٹاخے بجانے والی بدبودار گندک ہوتی ہے، وہ گندک اور ہوتی ہے، نہیں کھانی چاہیے، اس کو صاف کرنا ضروری ہے، لیکن اس میں کوئی بدبو نہیں ہوتی، کھانے لائق گندک ہوتی ہے۔ میڈیکل کی لائن میں جو یعنی بتایا جاتا ہے نا، سیپٹران ایک سلفا گروپ ہے پورا میڈیکل میں، جو برٹش گروپ ہے نا، یہ فارماکوپیا ہے، اس کے اندر ایک سلفا گروپ ہے پورا، جس کے اندر یہ گندک آملہ سار سے دوائی بنائی جاتی ہے۔ دیکھو ان کے کھانے سے تو بندہ مرا نہیں آج تک، کتنے 100 سال سے وہ چل رہا ہے فارماکوپیا، تو ہماری گندک آملہ سار سے کیوں مرے گا کوئی بھائی؟ بالکل نہیں اسے کچھ ہونا۔ یہ غلط فہمی نکال دے، حکیم بھی نکال دیں، اپنا پنسار والے بھی نکال دیں کہ گندک آملہ سار کھانے والی گندک کو کہتے ہیں، اس کے کوئی ایسی زہریلی چیز نہیں ہے، بالکل کوئی مسئلہ نہیں، یہ آپ دی جا سکتی ہے کھانے والی۔ یہ فارم ہمارے طبی فارماکوپیا جو ہے صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کا، اس کا یہ حصہ ہے۔ کوئی بالکل بے فکر ہو جائے، یہ ڈاؤٹ دل میں نہ لائیں کہ زہریلی چیز ہے، ہم زہریلی چیز نہیں دیتے، یہ نہ ہمارے بزرگ زہریلی چیز دیتے ہیں، نہ کوئی ہمارا سادہ چیزیں ہوتی ہیں، ہماری کام بہت زیادہ ہوتا ہے۔ دوسرا دیکھو ہماری طب آج بھی سونے کا کشتہ استعمال کر رہی ہے، سونے کا کشتہ، تو صابر رحمۃ اللہ علیہ نے سونے کا کشتے کی جگہ گندک کو استعمال کیا۔ دیکھو آپ بھی ماشاءاللہ سمجھدار ہو سارے، جس جگہ گندک ہوتی ہے وہیں سونا بنتا ہے، سونا گندک کے عمل سے ہی سونا بنتا ہے، دوسرے لفظوں میں گندک سونے کا کشتہ ہے۔ دوسرا جو رائی ہم بتاتے ہیں نا، سرخ رائی، صابر رحمۃ اللہ نے فرمایا سرخ رائی اور زعفران برابر ہیں، بالکل برابر کام کرتے ہیں یہ۔ تو دیکھو رائی جو ہے ایک 2-3 روپے تولہ ہے، وہ ایک 5,000 روپے تولہ ہے زعفران، تو زعفران کا کام رائی سے، سونے کے کشتے کا کام گندک سے صابر رحمۃ اللہ نے لیا۔ کتنی مہربانی کی انہوں نے، کتنے بڑے خرچے سے آپ کو بچا کر کتنے چھوٹے خرچے پر لے آئے، تو آپ کہتے ہیں زہر دے دی انہوں نے ہمیں۔ زہر نہیں بھائی جان دیا، امرت دیا ہے آپ کو، بہت اچھا کیا انہوں نے۔ کوئی اس سے آج تک دیکھو 25 سال تو مجھے ہوگا گندک کھلاتے، لوگوں کو کچھ بھی نہیں ہوا، کوئی نہیں مرا، تو آپ نے کیوں مرنا ہے، کیوں نقصان آپ کو ہونا ہے؟ اللہ آسانی کرے بھائی جان، بے فکر ہو جاؤ، گندک کے بارے میں غلط فہمی نکالو دل سے۔ اللہ پاک آپ کو خوش رکھے، اللہ پاک آپ کو آسانیاں کرے۔ یہ ایک دیسی سیپٹران ہے، گندک جس میں ڈالتے ہیں وہ دیسی سیپٹران بن گئی، اس میں کیا نقصان ہونا ہے آپ کو؟ خون بھی صاف ہو جاتا ہے، جگر اچھا ہو جاتا ہے، اس سے راشا وغیرہ اس سے ختم ہو جاتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔